سب سے پہلے تو عورت کے دو ہی روپ ہیں، یا ماں ہے یا بیٹی ہے. تو یہاں پر ہمیں رسول کے گھرانے سے ایک بہترین ماں اور ایک بہترین بیٹی فاطمہ اور خدیجہ کی صورت میں نظر آتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ کمال ہے کہ دونوں مائیں بھی ہیں. ایک ام المومنین ہے، ایک ام العالمین ہے، کہ جو رحمت للعالمین کی ماں ہے، ام ابیہا ہے، تو وہ گویا عالمین مادر کائنات ہے. تو دونوں عورتوں کے دو چہرے نظر آتے ہیں. اب اگر معاشی حوالے سے دیکھیں جناب سیدہ کو، تو جو خواتین آگے آنا چاہتی ہیں یا معاشی بے نوائی کا جواب دینا چاہتی ہیں، جناب سیدہ نے اس دور میں جہاں ہم سود کا کاروبار تھا، نجس پیسہ تھا، اس دور میں ایک پاکیزہ کاروبار کی بنیاد رکھی. اور ہمیں یہ آج کل بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ رزق حلال کمائیں گے تو بس پھر قناعت کر لیجئے. ایسا نہیں ہے. کثرت کی بشارت ہے خدا کی طرف سے، اور اسی پاکیزہ مال کو خدا نے کثرت کی کہ ایک وقت میں پورا عرب کا ٹریڈ بی بی سنبھالتی تھی. 80,000 اونٹ یمن، مصر، شام اور ارد گرد میں جتنا سامان تجارت لایا جاتا تھا بی بی کے اونٹوں پر لایا جاتا تھا. یہ کثرت کی بشارت بی بی کے پاک مال پاکیزہ کردار کی وجہ سے ہوئی. اور پھر اس پاک مال کی مزید عزت یہ کی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے یہ قیمت لگائی کہ اپنے مشن لا الہ کے لیے اس کو بطور فنڈنگ محفوظ کے لیے کیا. یہ عزت افزائی ہے جناب سیدہ کی. پاک مال کمائیں، اور اگر بی بی کی سامنے لانا چاہتے یتیمہ ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے. رسول کے ساتھ کی مشابہت ہے بی بی کی، ان کے بھی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، دونوں در یتیم ہیں. اب ایک یتیمہ خاتون، غیر معصوم کردار، اپنے علم کے حوالے سے اگر بی بی کو دیکھے تو آج کی خواتین کو خاص طور پر میں پیغام دوں گی کہ بی بی نے اپنی چشم بصیرت سے رسول کو پہچانا، نہ یہ کہ ان کے حسن سیرت کو دیکھ کر فقط پیغام نکاح بھجوایا. وہ ورقہ بن نوفل جو چچا تھے، ان سے آسمانی صحیفوں کے علوم کے ماہر اور صاحب عرفان آدمی تھے. ان سے باقاعدہ علم حاصل کیا اور اپنی چشم بصیرت اور فکر کو واہ کر کے رسالت کی عظمتوں اور نورانیت کو پہچانا. اور اس کے ساتھ اتنی مدبر خاتون کہ انہوں نے یہ سوچا یہ جو بی بی کی طرف سے دیا جاتا ہے نکاح کا پیغام، اس میں جناب سیدہ کا وہ تفکر شامل ہے کہ کل کوئی محمد کو یہ تانا نہ دے کہ پیسہ دیکھ کر تم نے رشتہ بھجوا دیا، بلکہ اور آقا کو یہ کیا. اس کے بعد خاتون کے اگر نظریے کو دیکھا جائے آج کی خواتین کو، تو بی بی نے جو زوج کے لیے جس نور کو مقرر کیا، اس کے لیے بی بی نے باقاعدہ زوج کے معیار بتائے. آج کل کی جوان بچیوں کے لیے خاص طور پہ عرض کروں گی، فرماتی ہیں کہ جو پیغام بھجوایا ہے اس میں فرماتی ہیں کہ آپ میرے ہم نسب ہیں، آپ اپنی ملت میں کریم مشہور ہیں، بہت اچھا ہے. یہ یعنی شوہر کے معیارات میں نہ یہ کہ پیسے والے شوہر کو منتخب کیجئے. اب اگر آپ اس شادی اس نورانیت سے بھری ہوئی شادی کے نکاح میں، تو حضرت ابو طالب خطبہ نکاح پڑھا رہے ہیں جس میں فرماتے ہیں کہ ہم مخصوص ہے اس رب کائنات کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم و اسماعیل سے پیدا فرمایا اور ہمیں منتظم و والی کعبہ بنایا جہاں خلق خدا حج کے لیے جمع ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ حاضرین، میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ شرف و کرامت میں، بزرگی میں تم سب سے برتر ہے. مال نہیں ہے، مگر مال کیا ہے؟ ڈھلتا ہوا سایہ اور گرتے ہوئے پتے. کیا خوبصورت کلام ہے حضرت ابو طالب کا. تو یہ ایک زوج کے معیار کو بی بی نے سامنے رکھا. دوسرا، اگر بی بی کی بطور خاتون دیکھا جائے تو شہزادی نے کچھ نہیں چھپایا اپنے شوہر سے، سب کچھ جان عشق پر وار دیا. سبحان اللہ. ہمارے یہاں جہیز کو چھپایا جاتا ہے، شوہر سے چھپا چھپا کی چیزیں رکھی. اپنا سب کچھ اپنے شوہر کو سونپیے، شوہر اپنا دل آپ کو اس طرح سے دے دے گا کہ رسول اگر بی بی زندہ رہی تو بی بی کی آنکھوں کا نور رسول کا نور رہی، اور جب چلی گئی تو دل محمد پر ہمیشہ خدیجہ کا. عظیم نام. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے.